السلام علیکم۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی کلاسیں دیکھی ہیں تو آج کلاس 7 میں ہم 2 سے 3 سال کے بچے کے کرتے کی مکمل تیاری کریں گے اور کرتے کو فائنل تیار کریں گے، ایک بھی سٹیپ مس نہ کریں۔ چلیں جی، بغیر وقت ضائع کیے سلائی شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں گلے کے لیے الگ ویڈیو بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے سٹیپ بائی سٹیپ ہی آپ لوگوں کو کرتا بنانا سکھایا ہے۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے ہم نے شولڈر جوڑے ہیں۔ شولڈر کے بعد میرے بازو جو ہیں وہ چھوٹے تھے، اس میں یعنی ان کی چوڑائی کم تھی، تو میں اس میں ایکسٹرا تھوڑا سا پٹیاں لگا رہی ہوں جو میں نے آپ کو کٹنگ میں دکھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لگا رہی ہوں چاروں پٹیاں، ایک بازو کے اس سائڈ پر اور ایک بازو کے اس سائڈ پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آستین ہیں وہ شرٹ کے ساتھ جوڑنے ہیں۔ ایک بار پھر سن لیں، پہلے آپ نے شولڈر کو جوڑنا ہے، اس کے بعد آپ نے آستین لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ آستین ہماری کمپلیٹ ہو جائے تو پھر ہم جو ہے آستین سے ہی سلائی سٹارٹ کریں گے، اور سلائی سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی سلائی لگا کر بازو پر پھر اسے دوبارہ واپس لے کر آئیں گے اور پھر آگے کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس سے جو ہے سلائی ہماری کھلتی نہیں ہے، مضبوط سلائی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے بازو کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے، یعنی کہ پورے کرتے کی جو سٹیچنگ ہوتی ہے نا وہ ہماری بازو سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو آستین کی جب ہم سلائی ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے ہم چاک جو ہیں ان کی باریک باریک پٹی موڑ لیں گے۔ جیسے ہی ہماری چاک کی پٹی کمپلیٹ ہوگی تو ہم کیا کریں گے جی، دامن کی، ٹھیک ہے۔ میں نے دونوں بازوؤں کی سٹیچنگ آپ کو لگا کر دکھائی ہے۔ دونوں بازوؤں کی سٹیچنگ کے بعد ہی آپ نے باقی کمپلیٹ گلا بنانا ہے، وہ کرتے کی سلائی مکمل کرنی ہے۔ اینڈ پر آ کر آپ نے کیا کرنا ہے، پورے گلے کی پٹی لگانی ہے۔ پورے گلے کے لیے اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ کلاس نمبر 6 مس مت کیجیے۔ کلاس نمبر 6 میں نے اوریب پٹی لگانا سکھائی ہے آپ لوگوں کو، ترچھی پٹی جسے کہتے ہیں، پورے گلے میں وہ لگائی ہے، تو آپ کلاس نمبر 6 دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہماری کرتے کی سائڈیں کمپلیٹ ہوئیں، ہم نے اسے پریس کیا۔ پریس کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، باریک باریک پٹی چاک کی موڑ لینی ہے۔ لڑکوں کے کرتے کی پٹی چاک کی باریک باریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دامن کی سلائی آپ کی ایک فنگر جتنی چوڑی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ انچز ٹیپ کا یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کا 1/2 انچ سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ انچز ٹیپ یوز نہیں کرتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک فنگر جتنی جو ہے وہ آپ نے سلائی لگانی ہے چوڑی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اگر آپ لوگوں کو بات میری سمجھ آئی ہو یا آپ کو میری ویڈیو میں محنت نظر آئی ہو تو پھر ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ سیکھنے کے چکر میں کیا کرتے ہیں جی، اپنی بہن کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں، تو ابھی سبسکرائب کا بٹن پریس کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب نیکسٹ بڑھتے ہیں۔ جب چاک ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں تو دونوں سائڈ سے ہم نے ان کے دامن بنانے ہیں۔ دیکھیں، دامن بنانے کے لیے پہلے پورے کرتے کو پریس کریں، اس کے نیچے اگر کوئی چھوٹے موٹے بل وغیرہ ہوں تو اسے پہلے فنشنگ کے ساتھ پریس کے ساتھ پٹی موڑ لیں تاکہ جو ایکسٹرا کپڑا ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ فرنٹ بڑا ہو جاتا ہے یا بیک چھوٹا ہو جاتا ہے یا بیک بڑا ہو جاتا ہے، فرنٹ چھوٹا ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسئلے اسی لیے پیش آتے ہیں کہ جب ہم کرتے کو پریس نہیں کرتے، ہمارا کوئی بھی سوٹ ہو، ٹھیک ہے۔
ہم نے سب سے پہلے اس کو پریس ضرور کرنا ہے۔ تو آپ ایسے کریں کہ جب آپ کا کرتا پورا کمپلیٹ ہو جائے آپ اس کو پریس کریں، پریس کرنے کے بعد جو نیچے چھوٹا موٹا کپڑا ایکسٹرا ہوگا اس کو کٹ کر دیں۔ اس کے بعد آپ فنیشنگ کے ساتھ جو ہے دامن کی سلائی لگائیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی دامن کی سلائی کمپلیٹ ہو جائے تو اینڈ پر آپ ایک اوریب پٹی لیں اور گلے کی فرنٹ سے جہاں سے ہم نے یہ فرنٹ پٹیاں لگائی ہیں دو جو ہماری لگتی ہیں جس کے اوپر اٹیچ بٹن وغیرہ لگتے ہیں وہ لگائی ہے، تو اس پر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے اور دوسری سائڈ پر آ کر ختم کرنا ہے۔ چلیں جی آج کی ویڈیو یہیں تک کمپلیٹ ہوئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اللہ حافظ۔